اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم وارزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے، فضل سے نوازے۔ اللہ رب العزت خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے زیر سایہ جو احباب عملیات سیکھ رہے ہیں، روحانیت پہ ہیں، نورانیت پہ ہیں، سب کو برکتیں دیں، سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے الحمدللہ، ان کے ہی کرم سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں الحمدللہ۔ خانقاہ انوار تارکیہ کے زیر سایہ بہت سارے اعمال کروائے جاتے ہیں۔ ہماری خانقاہ میں 6 شعبے الگ الگ کام کر رہے ہیں، جس میں ہمارا شعبہ ہے آن لائن قرآن اکیڈمی۔ تو الحمدللہ قرآن اکیڈمی میں آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے miamunawwarqadriشاذلی.com پہ، تو القرآن اکیڈمی کے پورشن میں جائیں گے تو اس میں پورے دیکھیں گے قرآن اکیڈمی کے حوالے سے بہت ساری اس میں کورسز ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ مخلوق خدا کے لیے ہے کہ جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے انڈیا میں ہیں، بہت سارے ایسے علاقے ہیں انڈیا کے جہاں پر مسجد بھی نہیں ہے، مدرسہ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح یورپ میں ہے، اور کیا لو کہ امریکہ میں ہے، ناروے میں ہے، اور دوسرے ممالک میں ہے۔ تو کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ مسجد بھی نہیں ہے، مدرسہ بھی نہیں ہے، اور وہاں پر کوئی ایسی درسگاہ بھی نہیں ہے جہاں سے بندہ تعلیم حاصل کر سکے۔ تو الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے یہ پورا ہم نے ایک شعبہ بنایا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے ماہر جو ہوتے ہیں، مفتیہ کرام بھی ہیں، قاری صاحبان بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، تو وہ الحمدللہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، بڑوں کو پڑھاتے ہیں، بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب اس میں طریقے بھی ہے کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ ہمارے اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ نمبر ہمارا 032511611919، اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں گے۔ رابطہ کر کے آپ وہاں رجسٹریشن کروائیں گے، تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے قاری صاحبان کا نمبر دے دیں گے۔ تو آپ نے قاری صاحبان سے میٹنگ کا نمبر ٹائم رکھ لینا ہے کہ آپ رات کو پاکستان کے حساب سے رات کو 10 بجے اویلیبل ہیں۔ اب یورپ سے ہیں تو ظاہر ہے وہاں دن ہوگا تو یہاں رات ہوگی، تو آپ 3 بجے اویلیبل ہیں، رات کو 5 بجے اویلیبل ہیں، یا دن میں کسی ٹائم اویلیبل ہیں، یا انڈیا میں ہیں، تو آپ جس ٹائم اویلیبل ہوں گے اسی ٹائم انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ ٹائم رکھ کر پھر آپ کو پڑھایا جائے گا، قرآن پاک کی تعلیم دی جائے گی، اور اس میں مختلف کورسز ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ کا سے یہ القرآن اکیڈمی بہت دیر سے چل رہی ہے۔ تمام احباب خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کافی احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ ریاضت اور مدامت میں کیا فرق ہے، کہ ہم اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ریاضت کریں، اس کے بعد مدامت کیا ہے، ریاضت کیا ہے، اور ان میں فرق کیا ہے۔ تو اب ریاضت پہلے ہوتی ہے یا مدامت پہلے ہوتی ہے، یہ دونوں کی ترکیب بھی بتائیں، اور اس کے بارے میں جو ہے نا وہ مکمل ڈیٹیل سے بھی بتائیں ہمیں۔ تو دیکھیں ریاضت جو ہوتی ہے وہ ہم پڑھائی کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، یا کوئی بھی ورد کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے تو اس نے نادی علی شریف پڑھا ہے، اب اس نے پہلے تو اس کو کھلا پڑھا، اس کے بعد اس نے اس کا چلہ کیا، جب اس نے چلہ کر لیا، پڑھائی کر لی، اس نے مقررہ تعداد مقررہ دنوں میں اس نے اس کو پڑھ لیا، اب اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد اس کی مدامت ہوتی ہے، کہ یعنی کہ اس عمل کو اس نے کنٹینیو جاری رکھنا ہے۔ تو تھوڑی تعداد میں، جیسے نادی علی شریف پڑھا ہے تو 110 مرتبہ 110 مرتبہ روزانہ وہ اپنے ورد میں رکھے گا، تو اس کا عمل جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اب اس کی مثال یوں لے لیں کہ ایک آپ نے پودا لگایا ہے، درخت لگایا، اب آپ اس کو روزانہ پانی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ دن بہ دن بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا پھل بھی آپ کو مل رہا ہے، تو وہ ایک دن پھلدار ہو جائے گا۔ تو یہی چیز ہے کہ جب ہم عمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کی مدامت ہم نے رکھنی ہوتی ہے۔ پہلے تو ریاضت کو ہم نے پورے لوازمات کے ساتھ کرنا ہے۔ لوازمات مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بخورات کا خیال رکھنا ہے، اس میں ہم نے پرہیز کا خیال رکھنا ہے، اس میں ہم نے جگہ کا خیال رکھنا ہے، ٹائم کا خیال رکھنا ہے۔ بسا اوقات ہمارے لوگ جو ہے ہم سے یہی ہوتا ہے نا کہ سارا دن یہ معاملہ چلتے ہیں کہ حضرت ہم نے عمل کب شروع کیا تھا،
تو اللہ کے بندے تو نے عمل شروع کر لیا تو اتنا بھی تجھے پتہ کہ کب شروع کیا تھا اور یہ مکمل کب ہوگا. تو دیکھیں جب ہم نے شروع کرنا ہے عمل تو اسی دن اس کا ٹائم اور اس کے ڈیٹ پہلے دن ہی لکھ لیں، تعداد بھی لکھ لیں تاکہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. اور پھر آپ اس کا لاسٹ ڈیٹ، لاسٹ ٹائم، لاسٹ دن لکھ لیں کہ آج میرا 1 تاریخ ہے، عمل شروع ہو گیا، اب 21 تاریخ کو ہونا، فلاں تاریخ یعنی کہ 21 تاریخ کو یہ میرا مکمل ہو جائے گا. اس دن یہ ہوگا، رات کو اتنے بجے تک میں عمل پڑھتا ہوں، تو وہ آسانی ہو جائے گی، تو کنفیوژن ہی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. آپ نے جب یہ سارا کر لیا اس کے بعد آپ سکون سے بیٹھ کے اپنا عمل کریں. تو جب آپ نے عمل مکمل کر لیا اس کے بعد اس کے بعد مدامت شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا. مدامت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا آپ کا عمل جاری رہے گا. تو مدامت کے لیے نہ کوئی جگہ کی قید ہے، نہ ٹائم کی قید ہے، نہ آپ اس کو وقت ہوگا، نہ کوئی اس کے لوازمات ہوتے ہیں، کوئی بخور نہیں جلانا ہوتا، کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے اگر بخور جلا لیں، خوشبو لگا لیں اور ایک جگہ ایک ٹائم رکھ لیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. نہیں تو آپ اس کو سفر میں بھی کر سکتے ہیں، گاڑی میں بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھے کر سکتے ہیں، جاب میں ہے تو جاب میں کر سکتے ہیں، اور کہیں آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پر بھی ہیں تو وہ مدامت آپ کی ادا ہو جائے گی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے ایک مرتبہ نادیل شریف پڑھا ہے یا ہم نے ایک مرتبہ عمل کیا تو دوبارہ پھر ہم نے کچھ عرصے بعد، سال بعد، 6 مہینے بعد، 3 مہینے کے بعد دوبارہ ہم نے وہی عمل کیا. اب آیا کہ ہماری مدامت وہ ایک عمل جتنی رہے گی یا 2 عمل کے برابر ہو جائے گی، یعنی کہ 2 مرتبہ ہمیں ادا کرنی پڑے گی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مدامت 1 مرتبہ ہی ادا کرنی ہے. عمل چاہے ہم 3 مرتبہ کر لیں، 4 مرتبہ کر لیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پہلے غیر موکل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم اس کو باموکل پہ جائیں گے تو پھر غیر موکل ہم نے عمل چھوڑ دینا مدامت میں. جب ہم نے باموکل کی ریاضت کر لی ہے، چلا کر لیا، تو پھر ہم مدامت بھی باموکل ہی کریں گے، غیر موکل چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے نا. پھر آپ مدامت پہ چلے گئے، یعنی کہ آپ اگلی سٹیج پہ چلے گئے. اگلی سٹیج پہ چلے گئے تو پھر وہیں پر جو ہے وہ آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے. پھر آپ نے تا عمر جب تک آپ پڑھتے رہیں گے، عمل کے فیوض و برکات ملتے رہیں گے، آپ نے باموکل ہی پڑھنا ہے. تعداد میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کام اور معاملات ہیں، کوئی غمی خوشی ہے تو تعداد کبھی کبھار کم کر لیں لیکن چھوڑیں نہ. تو جب آپ کی فرصت ہو جائے، یعنی ابھی کام وغیرہ جو بھی معاملات ہیں وہ ختم ہو گئے، تو پھر وہیں پر دوبارہ آپ آ جائیں جو آپ کی اصل مدامت تھی. لیکن کوشش یہ کریں کہ مدامت جاری رکھیں، مدامت کو چھوڑیں نہ. تو اسی طرح اس میں پرہیز بھی آ جاتا ہے. تو اکثر ہمارے سے لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ نے پرہیز کروا دیا، آپ نے یہ چیزیں رکوا دی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ جتنے بھی خوراک ہیں، یہ سارا کچھ ہے، یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، اور آپ یہ تو ناشکرے ہو جائیں گے اور ہم تو یہ چھوڑ رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو یہ تو غلط بات ہے. ہم ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں تو یہ کھانا چاہیے. دیکھیں ہر کام کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، ہر کام کا ایک اپنا سٹائل، اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو جب ہم پڑھائیاں کریں گے تو اس میں پرہیز لازمی ہوتا ہے. پرہیز بھی مختصر ہوتا ہے کہ دیکھیں گوشت وغیرہ ہر قسم کا نہیں کھاتے ہیں، اس طرح مچھلی ہے، انڈا ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہم بتاتے ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ پرہیز اس لیے ضروری ہے کہ جتنا عمل ضروری ہے اتنا پرہیز ضروری ہے. تو جب پرہیز کر کے کریں گے تو آپ کی باڈی، آپ کا جسم ہلکا رہے گا. آپ گوشت کھائیں گے، پیٹ بھر کے کھائیں گے تو آپ عمل پہ بیٹھیں گے، نیند آ جائے گی آپ کو، کیونکہ گوشت طاقتور ہوتا ہے. تو جیسے ہی آپ کھائیں گے تو نیند آ جائے گی، دودھ زیادہ پئیں گے تو نیند آ جائے گی. تو یہ چیزیں منع کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کم سے کم کھایا جائے. تو مخصوص چیزیں جیسے دال سبزی وغیرہ یہ کھا لے بندہ، تو اس پرہیز کی اتنی برکت ہوگی کہ آپ کا عمل مقبول ہوگا. تو کافی اب آپ یہی سوال کرتے ہیں، زیادہ تر ہمارے مولوی حضرات ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت جو آپ نے ہمیں پرہیز بتایا ہے یہ تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، ہم مشکل میں اڑ جائیں گے کہ بھائی ہم یہ کیسے منع کریں لوگوں کا. جو لوگ تو دیکھیں دعوتوں میں بھی جانا ہے اور بھی کہیں، تو ہم تو یہ پرہیز نہیں کر سکتے. تو دیکھیں اس کا یہی ہے کہ پرہیز کے ساتھ کریں گے.
اور دوسرا یہ بھی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں تو انسانوں کے لیے بنائی ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ تو ناشکری ہو جائے گی۔ تو دیکھیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو 1 مہینہ بیمار رہا ہے خدا نہ خواستہ، تو اب کیا کہ 1 مہینہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، تو دوائیاں کھا رہا ہے، جوس پی رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کھا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، وہ اس ٹائم کیوں نہیں کھاتا؟ شوگر والے مریض کو کتنی چیزیں منع ہوتی ہیں، اور اسی طرح بلڈ پریشر والے مریض کو کتنی چیزیں منع ہوتی ہیں، تو وہ نہیں کھاتا۔ نمک منع ہوتا ہے، نمک وہ جب ڈاکٹر بولتا ہے نہ بھائی ابھی آپ نے نمک نہیں کھانا، نمک کھائیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، تو وہ نمک قریب بھی نہیں جاتا، دیکھتا بھی نہیں ہے، تو پھر ناشکری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ ناشکری صرف عملیات میں ہوتی ہے کہ جب بندہ عمل پہ بیٹھے تو عمل کے دوران جو پرہیز کرنا تھا، پھر ذہن میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو بزرگوں نے یہ طریقے رکھے ہوئے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں کہ نا کم کھائیں گے تو آسانی رہے گی۔ دیکھیں پیر جتنے بھی ہیں اور جتنے جو صحیح پیر ہیں، جو ریاضت کرنے والے ہیں، اور جو صوفی ہیں جو ریاضت کرنے والے ہیں، آپ کے سامنے ہوگا وہ بالکل سمارٹ اور پتلا ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی خوراک بالکل مختصر ہوتی ہے۔ جو چیزیں وہ یہاں پر اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ یہ میں پیٹ بھر کے اپنا تو یہ میں نے کھانی اور نکل جانی ہے، تو ان کا جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہونا، تو اس کو آخرت میں وہی چیزیں ملنی ہیں۔ یہ چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی ہیں، تو لیکن کم کھانا یہ بھی فائدہ مند ہے نا۔ تو بہرحال اسی طرح یہ چیزیں لوازمات ہوتی ہیں، پرہیز ہو گیا، پھر مدامت ہے، مدامت بھی سب کہہ لو کہ سارے اعمال کی کرنی ہے، 10 عمل کی ہیں 10 کی 10 کرنی ہے، اور تا زندگی کرتے رہنا۔ تو اب دیکھیں نا اس میں کتنا بڑا فائدہ ہے انسان کا کہ ایک بندہ ہے اس نے 5 عمل کیے ہیں اور اس کی مدامت کرتے کرتے اس کو 1.5 سے 2 گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا کرم نہیں ہے کہ ایک بندہ روزانہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ روزانہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ یہ کتنے نصیب کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو توفیق دی ہے کہ روزانہ وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میری اپنی بھی ریاضت الحمدللہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح پیر و مرشد کی میں نے ریاضت پوچھی تو 6 گھنٹے تک ان کی ریاضت تھی۔ تو دیکھیں نا، تو اب یہ توفیق ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ روزانہ سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ رہا ہے، نادیہ علی شریف 100 مرتبہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، سورہ جن پڑھ رہا ہے، اور اسی طرح سورہ مزمل شریف پڑھ رہا ہے، اور سورہ فیل پڑھ رہا ہے، اور اسی طرح موعظتین پڑھ رہا ہے، اور بہت کچھ وہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، اور آیت کریمہ پڑھ رہا ہے، بہت سارے وظائف اس نے کیے ہیں بھائی۔ روزانہ وہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ وہ پڑھ رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف توفیق ہے کہ اللہ کی توفیق ہے تو آپ روزانہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی میں بھلائی ہے انسان کی۔ جو بندہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ صرف یہ پڑھ رہا ہے کہ میں اب جو اعمال میں نے پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں دے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ ریاضت کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ جو بزرگوں کے اسراف ہیں ان پہ چلنے کی توفیق دے، اور ان پہ تنقید سے پرہیز کریں ہم۔ جب بندہ عمل کے دوران پرہیز میں ہوتا ہے تو بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ میرا اپنا تجربہ ہے کہ جب پرہیز میں ہوتا ہے بندہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے، اب اس کا پیٹ بھی سارا دن ہلکا رہتا ہے، کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، تو کیا ہے کہ وہ بالکل ایکٹیو ہوتا ہے۔ اور جب پرہیز سے باہر ہوتا ہے، جب پرہیز نہیں ہوتا تو پھر کیا، کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، کبھی کچھ مسئلہ کبھی کچھ مسئلہ۔ تو پرہیز میں جو زندگی ہے وہ بہترین گزرتی ہے الحمدللہ۔ تو عمل جو ہوتا ہے وہ پرہیز میں ہی ہوتا ہے۔ ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت ہمیں اجازت دے دے، ہم بھی اجازت دے دیتے ہیں بھی چلو کر لو، نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے، کرنا ہے بہتر ہے۔ تو لیکن عمل جو ہوتا ہے، پڑھائیاں جو ہوتی ہیں وہ پرہیز کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔